ہم لوگ وہ آخری نسل ہیں جن کی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے گاڑی استعمال کرنے کی باری ہے، لیکن ہمیں مایوسی ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلی نسل نے اس گاڑی کا غلط استعمال کیا ہے۔ ہم وہ آخری جنریشن ہیں جو اقام الدین کے لیے چن لی گئی ہیں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں لفظ گاڑی کا استعمال ہوگا، کار کا استعمال ہوگا، اس کا مطلب خلافت ہے۔ لیکن ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی یعنی خلافت کا پچھلی نسل نے غلط استعمال کیا ہے، دین کو بدل کر رکھ دیا ہے، سب کچھ مکمل طور پر ضائع اور بری طرح سے تباہ کر دیا ہے۔ نشستیں کچرا ہو چکی ہیں، انجن مکمل طور پر پھنس گئے ہیں، ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں، گاڑی کسی صورت نہیں چل سکتی۔ یہ وہ خلافت ہے کہ جس پر الومناٹی اور دجالی طاقتوں نے وار کیا اور اس کو ختم کیا، ترکش امپائر۔ یہ خلافت وہ چیز ہے جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ خلافت بادشاہت نہیں ہے، خلافت اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے، اور ہم پر وہ نظام قائم کرنا واجب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے ہمیں بتا کر گئے۔ یہ اگر بادشاہت کی بات ہوتی تو کچھ دے دلا کے لین دین کر کے بات رفع دفع ہو جاتی۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی مرنے کو تیار ہے اس خلافت کو قائم کرنے کے لیے؟ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شہادت ہو گئی۔ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ پچھلی نسل یعنی وہ لوگ جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، پلس وہ لوگ جو مسند پر بیٹھے ہیں، پلس وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملک کے نظام کو سنبھالتی ہے، کار گورنمنٹ چلاتی ہے، ان سب نے اس خلافت کا غلط استعمال کیا ہے۔ سب کچھ مکمل طور پر ضائع اور بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ نشستیں کچرا ہو چکی ہیں، انجن مکمل طور پر پھنس گئے ہیں، ٹائر فلیٹ ہیں اور گاڑی کسی صورت نہیں چل سکتی۔ پھر قاسم بھائی اور کچھ لوگ مل کر گاڑی کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں۔ قاسم بھائی کے فروری کے خواب کے مطابق زیادہ سے زیادہ حصوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ قاسم بھائی اور ان کے ساتھ وہ لوگ سخت محنت کرتے ہیں، جیسے کہ خواب میں اکٹھے ہو کر انجن کو باہر نکالتے ہیں اور اسے تبدیل کرتے ہیں۔ ایک دوسرے خواب میں ہم گاڑی کی باڈی کو تبدیل کرتے ہیں۔ ایک خواب میں ہم انجن سٹارٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن انجن بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہم اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میں بریک ہی نہیں ہے، تو ہم گاڑی کو روک دیتے ہیں اور بہت سارے کام کو ٹھیک کرتے ہیں۔ الغرض خلافت کے لحاظ سے جو بیسک چیزیں ہیں، انجن جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قاسم بھائی نے 10 سال پاکستان میں لا الہ الا اللہ پر کام کیا، جگاتے رہے آپ کو، سیٹیں بدلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ارکان اسلام کو ریپرزینٹ کرتی۔ لا الہ الا اللہ، نماز قائم کرو ایک امام ایک خلیفہ کے پیچھے، زکوٰۃ خلیفہ کو ادا کرو، روزے وہ تو رکھ ہی رہے تھے ہم، لیکن 2-3 عیدوں کے ساتھ، ایک ہی عید۔ نمبر 5 حج، خلیفہ امیر المومنین کے ساتھ حج۔ یہ وہ بیسک کور پرنسپلز ہیں اسلام کے، اور یہ وہ خلافت کے پرنسپلز ہیں، اور یہی وہ چیزیں اس خواب میں کبھی سیٹوں کو کبھی ٹائر فلیٹ ہو جاتے ہیں، یہ ان چیزوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے خواب میں قاسم بھائی نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، وہ بہت تھکے ہوئے اور پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ہم میں محنت اور تیزی سے کام کرنے کے لیے حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آخر کار گاڑی چلانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ خلافت چلنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت سست رفتار ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سست ہے کہ صرف 8-10 لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے اوپر خلافت کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے۔ جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے خلافت کی طاقت بڑھتی رہے گی۔ اب اس کی طاقت کم ہے، جب 313 پورے ہو جائیں گے پھر بیعت بھی ہوگی، امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ یہ اتنی جلدی آپ جاگنے والے نہیں ہیں، آپ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل درست فرمایا ہے، تم لوگ نہیں سدھرنے والے، میں تمہیں جھنجھوڑوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے الفاظ ہیں، یہ پاکستانی قوم کے لیے الفاظ ہیں۔ میں یعنی قاسم بھائی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے گاڑی چلا لی ہے، تاہم یہ بہت تیز نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی خوشی کے ساتھ قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری پرانی گاڑی ہے، یہ وہی گاڑی ہے۔ اگر آپ میری بات کو جھٹلانا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی گاڑی تھی؟ اس زمانے میں خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ خواب سمبولک ہوتے ہیں اور اس سمبل کو، گاڑی کو، خلافت سے تشبیہ دینے والی بات کو میں نے اپنے پاس سے من گھڑت نہیں کہا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بہت سی علم کی باتیں آپ تک پہنچائیں اور ساتھ میں وارن بھی کیا کہ جیسے جیسے علم کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں حجت تمام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ طوفان نوح جیسے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اپنی بات منوا کے ہی رہتا ہے، اور اب پھر علم کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ میری من گھڑت نہیں ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں یہ میری من گھڑت نہیں ہے، یہ علم دے کر بھیجی گئی ہوں تاکہ آپ لوگ ہوش کریں، جاگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری پرانی گاڑی ہے، یہ میری پرانی خلافت ہے، اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اسے دوبارہ چلا سکیں۔ گاڑی کے پیچھے میں، خاتم النبیین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون، یہ خاتون میں نہیں ہو سکتی ہوں، یہ کوئی اور ہے، اور 3 دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اور سامنے ایک نوجوان ڈرائیور ہوتا ہے۔ اس خلافت کی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور کوئی اور ہے۔ اب جھٹلائیں، قاسم بھائی کے خوابوں کو جھٹلائیں، میں جھوٹی ہوں، اویس بھائی جھوٹے ہیں، قاسم بھائی کے خوابوں کو بھی جھٹلائیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو خلافت کی گاڑی کو چلا رہا ہے وہ اویس نصیر ہیں۔ اگر اس خلافت کی گاڑی کو قاسم بھائی چلا رہے ہوتے تو قاسم بھائی خلیفہ ہوتے۔ احادیث کی روشنی میں کچھ مشرق سے لوگ آئیں گے، خلافت کی راہ ہموار کریں گے۔ کون لوگ ہیں وہ ملائیشیا انڈونیشیا سے اٹھ کے خلافت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، سعودی بادشاہوں سے مل رہے ہیں، اور میں یہ بہت بڑا راز یہاں پہ کھولنے جا رہی ہوں۔ پہل تو مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کیسے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کروں، لیکن آپ لوگ سدھرنے والے ہی نہیں ہیں، جاگنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو محمد قاسم بن عبدالکریم کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں نا، بہت جلد، لکھ لیں میری بات، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، آپ قاسم بھائی کو ڈھونڈیں گے، قاسم بھائی کسی شخص کو نہیں مل سکیں گے، اور بہت جلد اب عذابوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اور جس وقت قاسم بھائی کو جب کوئی ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوگا تو صرف ایک شخص ہوگا، صرف ایک شخص، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے قاسم کا حلیہ اور اس کی لوکیشن، پھر وہ اپروچ کریں گے۔ وہ شخص کون ہوگا؟ صرف اویس بھائی ہوں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاسم بھائی اویس بھائی کی بات سن کر بیعت قبول کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اویس بھائی نفس زکیہ ہیں، وہ پاک جان جن کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، منصور، مدد کیا گیا، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے غالب آنا ہوتا، دیکھ لیں اب تک کب سے آواز اٹھا رہے ہیں اویس بھائی۔ کسی کی جرت ہے کہ اللہ کے کھڑے کیے ہوئے بندے کو اپروچ کرے؟ سچ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جب چھاؤں آئے تو بھاگ کے کہیں اور چلے گئے، دھوپ تھوڑی سی لگ گئی تو راستہ بدل لیا تھوڑا سا۔ جو سچ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں سچ ہوں اور میں نے ادھر ہی رہنا ہے، وہ کھڑا ہی رہتا ہے، اس پر دھوپ پڑے، بارش پڑے، اس پر طوفان آئے، اس پر مٹی پڑ جائے، دب جائے، اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔
اور جو ہل جاتے ہیں نا، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ احادیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص تو بعد میں آیا ہے، احادیث تو 1400 سال پہلے موجود ہیں۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص منصور ہوگا جو حارث کے اول دستے سے ظاہر ہوگا، اور یہی وہ منصور ہوگا جس کے بارے میں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ بیعت کے لیے ہاتھ مانگیں گے، لیکن قاسم بھائی یا امام المہدی اپنا ہاتھ چھڑا لیں گے، بیعت قبول نہیں کریں گے۔ پھر یہ نفس زکیہ اٹھ کر مدینہ کے گورنر سے بات کرے گا، جا کے یہ خلافت قاسم کی ہے، اس کو لٹائیں۔ وہ گورنر اویس نصیر کا سر قلم کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اویس بھائی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، وہ جگہ ہی ایسی ہے حجاز مقدس کہ وہاں پہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہوگا، اور وہ اپنی جان پیش کر دیں گے لیکن اپنی تلوار یا اپنا ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اور جو باقی 313 یا 12 یا 10 لوگ ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اویس نصیر کے طریق پر چل کر، نفس زکیہ کے طریق پر چل کر اپنی جان دے دیں گے، اور ہمارا خون آپ کے ہاتھوں پہ ہوگا۔ تب جا کر قاسم بھائی بیعت قبول کریں گے، اور جب قاسم بھائی بیعت قبول کریں گے تو اس کے بعد انصاف کریں گے، نفس زکیہ کے خون کا انصاف کریں گے، جان کے بدلے جان۔ اور جب انصاف دنیا دیکھے گی تو کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ قاسم بھائی کے آگے ایک لفظ بھی بولے۔ یہ وہ انصاف کا آغاز ہوگا۔ اب جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ساری باتیں کھول کر رکھ دی ہیں میں نے آپ کے سامنے۔ آپ کی مرضی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قاسم میرا بیٹا ہے۔ تب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کر رہے تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت میں بلا رہے ہیں، تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جھوٹی ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ آج جو علم مجھے سونپا گیا تھا وہ مکمل انداز سے میں آپ تک پہنچا چکی ہوں۔ ہاں، نفس زکیہ کے لحاظ سے کچھ احادیث ہیں، وہ میں ریفرنس یہاں پہ دے دوں گی تاکہ آپ خود کنسلٹ کر لیں۔ اس کے بعد جب حکم ملا تو آپ سے بات ہوگی، اور اس زبان کو اپنی مرضی سے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ اس زبان کو اپنی مرضی سے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو وہی باتیں بتائی ہیں جو مجھے سونپی گئی، اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ خلافت میں نہیں آئیں گے تو خلافت چلے گی نہیں؟ جس اللہ نے اب تک اس خلافت کو قائم رکھا ہوا ہے آگے بھی لے کر چلے گا۔ اس نے اپنے پاس سے ایک مرد کا اضافہ کیا ہے، وہ بے شک بچہ ہے لیکن ایک مرد ہے، وہ خود اضافہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ پر 9 مسلم نوجوان جو آپ سے زیادہ ایمان میں آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ پہ اندھا یقین باندھنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں نے ایسے 9 مسلم نوجوانوں کو، 9 مسلم لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اللہ سے اس طرح کلام کرتے ہیں جیسے کہ ولی اللہ ہوتا ہے، لیکن انگلش بولتے ہیں، وہ انگریز ہیں وہ، اور اس بارے میں تو احادیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موالیوں کو کھڑا کر دے گا۔ موالی 9 مسلم ہیں، یہ جو نسلی مسلمان ہیں نا، نسلی مسلمان ایسے نہیں ہیں وہ۔ اب جو بھی میسج ہوگا وہ ان تک ہی پہنچے گا، اب انگلش میں ہی بات ہوگی، اب انہی کو مخاطب کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے بارے میں کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ بے شک یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، اللہ ان کی جگہ چاہے تو اور لوگوں کو لے آئے۔ مجھے حکم تھا میں آپ کو پیغام دے دوں، میں نے 1 سال پہلے کا یہ پیغام دیا ہوا ہے آپ کو۔ کسی کے کان پہ جوں رینگی ہو، کوئی خلافت میں پہنچا ہو، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں، ہم کیسے پہنچیں،
ہم بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کی قسم یہ سب آپ کے بہانے ہیں. اگر بنت اسلام آپ کی جگہ پر ہوتی تو پیدل چل کر آنا پڑتا, خلافت میں پہنچتی, پاؤں ساتھ چھوڑ جاتے, میں گھٹنوں کے بل چل کر جاتی وہاں پہ, گھٹنے ساتھ چھوڑ جاتے, میں ہاتھوں کے بل چل کے جاتی وہاں پہ, ہاتھ ساتھ چھوڑ جاتے, میں کوہنیوں کے بل چل کے جاتی, رینگ کے جانا پڑتا میں جاتی, سر کے بل جانا پڑتا میں جاتی, اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے میں جاتی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس نے پکارا ہے. کون ہے اویس نصیر؟ میں نہیں جانتی کسی اویس نصیر کو, میں نہیں جانتی کسی قاسم بھائی کو. بس ایک ہستی ایسی ہیں جن کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. وہ کسی شخص کو بھی کھڑا کریں, کسی اندھے کو کھڑا کریں خلافت کے لیے, میں سب سے پہلے اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی. میں بن کے دکھاؤں گی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بیٹا. میں بیٹی نہیں ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں. آپ لوگ مرد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک نہیں کہتے. کتنی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو یوں ہی سمجھتے ہیں جیسے عام دوستوں کی کسی اور کی پکار ہوتی ہے. کھلے لفظوں میں اس سورۃ نور کے آخر میں لکھا ہوا ہے, اے ایمان والو نبی کی پکار کو عام پکار مت سمجھو, ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو. یہ آیات کا مفہوم ہے. اب بس ایک کام کریں, انتظار کریں, بس انتظار کریں چند گھنٹے. اب ہفتوں کی بات نہیں ہے. اب جو عذاب, جن عذابوں کی میں نے بات آپ کو خبر سنا دی تھی, وہ چند گھنٹوں کی بات ہے. اب مجھے حکم نہیں ہے اب کہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ بتاؤں, مجھے حکم نہیں ہے مجھے حکم. بس اتنا ہی میں بتا سکتی ہوں کہ چند گھنٹوں کی بات ہے. عذاب آپ کے سروں پر آ چکا ہے, پر آپ کی آنکھیں بند ہیں. آپ نے اپنا کوئی انتظام نہیں کیا. اور اس ویڈیو کو آرمی چیف صاحب بھی سن لیں کہ جس کی پیروی یا جس کی اطاعت آپ پر فرض تھی, آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی. آپ نے ان لوگوں کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے جو اس خلافت کے حقدار ہی نہیں ہیں, جو اس مسند پر حقدار ہی نہیں ہیں. آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں, ڈگڈگی بجانے والوں کی پیروی کر رہے ہیں. واجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابتہ. کسی کسائی, کسی عورت, کسی بچے, کسی خاص طبقے, کسی فلسطینی کو خاص مخاطب نہیں کیا, ہر مومن کو کہا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے, اس پر فرض ہے کہ اویس نصیر کی بات کو سنے, اس کی مدد کرے اور قبول کرے اس کی بات کو. آرمی چیف صاحب آپ پر بھی یہ بات فرض ہے. اب جس کی پیروی کر رہے ہیں, جن کی باتوں کو مان رہے ہیں, ہوش میں ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں. اور جس مسجد اقصیٰ کے لیے آپ بڑکیں لگا رہے ہیں, جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بڑکیں نہیں لگاتے, وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے. نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ پر توکل کر کے نکل پڑتے ہیں. اور جس مسجد کے لیے آپ بڑکیں لگا رہے ہیں, وہ مسجد, اس مسجد کو شہید یہودی کریں گے. الزام مسلمانوں پر آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی, حالات ہی ایسے کریٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ الزام مسلمانوں پر آئے گا. سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں. آپ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. اب بھی وقت ہے. اللہ چاہے تو اس سارے عذاب کو, اس ساری سچویشن سے آپ کو نکال دے گا. اللہ چاہے تو آپ کی جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں, آپ کا نقصان ہوا ہے, آپ کی بلڈنگز پانی میں کتنا ملبہ دب گیا ہے, یہ سارا نقصان اللہ آپ کا بھر دے گا اگر آپ اس جماعت میں جا کے کھڑے ہو جائیں جس پر اللہ کا ہاتھ ہے. آرمی چیف صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے, اور اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور جس کو اللہ اپنے قریب کرتا ہے, اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس کو بے بس کرتا ہے. یہ جو طاقت کے نشے ہیں, یہ جو تھوڑی بہت سلوٹیں ہیں, یہ ساری نکل جانی ہیں اب. اور پھر آپ نے وہی آرمی چیف بن جانا ہے جو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز. نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. اب آپ ویسے بننے والے ہیں. اپنی تیاری پکڑ لیں.
اپنی سلوٹیں خود نکال لیں گے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، تو بہت اچھی بات ہوگی. اور اگر اللہ آپ کی سلوٹیں نکالے تو وہ آپ کو بہت تکلیف دے گا. اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے. میں صرف ایک اللہ سے ڈرتی ہوں. یہ ایک خوشخبری سمجھ لیں، ایک وعید سمجھ لیں. اللہ کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے. وما علیہ الا البلاغ المبین.